السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی طلسمی وادی اور ناگن ملکہ۔ ملک سبان کی شہزادی لتاس اپنے کمرہ خاص میں گوتکیے سے ٹیک لگائے شاہی مسند پر نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دو کنیزیں اس کے سرہانے کھڑی مور پنکھ سے اسے ہوا جلنے میں مصروف تھیں۔ قدموں کی آواز سن کر شہزادی لتاس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی کنیز رقیہ اس کے سامنے بے حد گھبرائی ہوئی اور پریشان انداز میں کھڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی شہزادی لتاس نے آنکھیں کھولیں، اس نے شہزادی لتاس کو جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں شاہی سلام کرنا شروع کر دیا۔ رقیہ، تم خیر تو ہے؟ تم بے حد پریشان اور گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، کیا ہوا؟ شہزادی لتاس نے سیدھی ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، وہ گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے نکلا اور پھر وہ خاموش ہو کر مور پنکھ سے ہوا جلنے والی کنیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے یوں خاموش ہو گئی جیسے سوچ رہی ہو ان کی موجودگی میں شہزادی لتاس سے بات کر لے یا نہ کرے۔ شہزادی لتاس اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر مور پنکھ سے ہوا جلتی ہوئی کنیزوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ دونوں کنیزیں مور پنکھ ایک طرف رکھ کر اسے سلام کرتی ہوئیں کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ کنیز رقیہ چونکہ اس کی خاص کنیز اور سہیلی تھی، اس لیے شہزادی لتاس اکثر اس سے تخلیے ہی میں بات کرتی تھی۔ ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ دوسری کنیزوں کے باہر جاتے ہی شہزادی لتاس نے کنیز رقیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، وہ بندر انسانوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، اس نے جلدی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں بددستور گھبراہٹ کا عنصر تھا۔ کیا کہا؟ بندر انسانوں کی طرح باتیں کر رہا تھا؟ کون بندر؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اور یہ تم اس قدر ہراساں اور پریشان کیوں ہو؟ شہزادی لتاس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شہزادی صاحبہ، وہ بولنے والا بندر ہے اور اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اصل میں بندر نہیں انسان ہے۔ وہ خود کو ملک اچان کا شہزادہ بتاتا ہے اور اپنا نام شہزادہ فرسان بتاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے شہزادی لتاس یعنی آپ کے پاس لے چلوں۔ وہ آپ سے مل کر آپ کو اپنی کوئی انتہائی حیرت انگیز اور انوکھی کہانی سنانا چاہتا ہے۔ شہزادی لتاس اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے کنیز رقیہ کا دماغی توازن بگڑ گیا ہو۔ وہ بولنے والا بندر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندر نہیں انسان ہے اور ملک اچان کا شہزادہ فرسان ہے۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور کوئی انوکھی کہانی سنانا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یا تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم اس وقت نیند میں ہو۔ شہزادی لتاس نے اس کے الفاظ دہراتے ہوئے تشویش بری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، نہ ہی میں بیمار ہوں اور نہ ہی نیند میں۔ شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہی۔ میں آپ کو ساری بات شروع سے بتاتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا اور شہزادی لتاس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کنیز رقیہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر چند گہرے گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالا اور یوں گویا ہوئی، شہزادی صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میرا شوہر ایک شکاری ہے۔ وہ جنگل میں جا کر مختلف جانوروں اور خوبصورت پرندوں کو زندہ پکڑتا ہے اور انہیں لا کر شہر میں بیچتا ہے۔ وہ کل ایک جنگل میں شکار کی غرض سے گیا تھا، مگر سارا دن اس کے ہاتھ میں کوئی شکار نہیں لگا۔ شام کے وقت وہ واپس پلٹ رہا تھا کہ ایک بھورے بالوں والا بندر اس کے قریب آ گیا۔ میرے شوہر نے اس بندر کو شکاری پھندا پھینک کر پکڑ لیا اور کچھ نہیں تو اس بندر کو کسی مداری کے پاس بیچ کر اسے اچھے پیسے مل ہی جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس بندر کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اسے گھر میں موجود جانوروں والے خاص پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی اس لیے میرے شوہر نے اسے دوسرے دن شہر لے جا کر بیچنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ چونکہ سارا دن جنگل میں شکار کے لیے مارا مارا پھرتا رہتا تھا، اس لیے بری طرح سے تھک گیا تھا اور اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جنگل سے ایک بندر کو پکڑ لایا ہے، اس کے پنجرے میں اسے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ میں اکثر ایسا ہی کرتی تھی، اگر میرا شوہر کہتا تب بھی، اگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں روزانہ خاص طور پر شام کے وقت اس پنجرے کو دیکھ لیتی اور اس میں جس قسم کا جانور یا پرندہ ہوتا اس کے لیے میں اسی طرح کی خوراک لے جاتی۔ اور اس وقت تک چونکہ مجھے میرے شوہر نے بتا دیا تھا
کہ پنجرے میں ایک بندر ہے، اس لیے میں اس کے لیے چند کیلے پنجرے کے پاس لے گئی اور غور سے اس بندر کو دیکھنے لگی۔ اس بندر کے بال سنہری مائل تھے، اس کی آنکھیں بھی گول گول اور بے حد چمکدار تھیں۔ مجھے وہ بندر بہت اچھا لگا۔ بندر بھی میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں پنجرے کے قریب بیٹھ گئی اور ایک کیلا چھیل کر میں نے اس بندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بندر میاں، کیلا کھا لو۔ میں نے کہا، نہیں اچھی لڑکی، میں کیلے نہیں کھاتا۔ اچانک میں نے بندر کے منہ سے انسانی آواز نکلتے سنی اور میں بکھلا گئی۔ کیلا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا اور میں پنجرے کے پاس سے ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ آئی۔ ڈرو نہیں اچھی لڑکی، میں بندر نہیں ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ اس نے پنجرے میں سلاخوں کے قریب آ کر کہا اور خوف سے میری کھگی بند گئی۔ ایک جنگلی بندر اور انسانوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھی، مگر جب وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا تو خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں چکرا کر وہیں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں وہیں پڑی تھی اور اس وقت خاصی رات ہو چکی تھی۔ میرا شوہر چونکہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکا تھا اور اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اسی لیے میں بے ہوشی کے عالم میں ہی وہیں پڑی رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میرا جسم بری طرح سے اس بندر کو دیکھ کر کپ کپانے لگا تھا، جو پنجرے کی سلاخوں سے سر ٹکائے بے حد اداس انداز میں کھڑا تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا اچھی لڑکی؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ اس نے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کہا، تم کون ہو؟ ایک بندر ہو کر انسانوں کی طرح کیسے بول رہے ہو؟ میں نے اس کی جانب سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، او خدا کا شکر ہے کہ تمہارا مجھ سے کچھ خوف تو ختم ہوا۔ میں انسانوں کی طرح اس لیے بول رہا ہوں اچھی لڑکی کیونکہ میں سچ مچ کا بندر نہیں بلکہ ایک انسان ہوں۔ میرا نام فرسان ہے اور میں ملک اچان کا شہزادہ ہوں۔ اس نے جلدی جلدی سے کہا اور اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ملک اچان کا شہزادہ اور بندر کے روپ میں؟ کیا ملک اچان میں بندر شہزادے ہوتے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا اور وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بھی انسانوں جیسی تھی۔ تم بول رہی ہو اچھی لڑکی، میں نے ابھی تو تمہیں بتایا تھا کہ میں اصل میں انسان ہوں۔ مجھے اصل میں نہیں، میں یہ باتیں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے تمہیں کچھ بتایا تو تم خواہ مخواہ مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ تم شہزادی لتاس کو جانتی ہو؟ اس نے پہلے جلدی سے کہا۔ شہزادی لتاس؟ ہاں، کیوں؟ میں شہزادی صاحبہ ہی کی کنیز ہوں، میں نے جلدی سے جواب دیا اور وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ تم شہزادی لتاس کی کنیز ہو؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ؟ اس کی آنکھوں میں اس وقت آپ کے بارے میں سن کر اس قدر چمک بڑھ گئی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے ہوں۔ اچھا اچھا، پھر کیا ہوا؟ شہزادی لتاس نے اس کی باتوں کو ایک دلچسپ کہانی سمجھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر تم مجھ سے شہزادی صاحبہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس سے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تم مجھے شہزادی لتاس سے ملا سکتی ہو یا اس کے پاس جا کر اسے تم میرے بارے میں بتا سکتی ہو؟ اس نے میری بات انسنی کرتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ تمہارے بارے میں؟ مگر میں شہزادی صاحبہ کو تمہارے بارے میں کیا بتاؤں؟ میں نے اس سے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد میرا خوف بالکل ہی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی طرف حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اچھی لڑکی، تم ابھی شہزادی لتاس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں ملک اچان کا شہزادہ فرسان ہوں۔ میں ان سے مل کر انہیں اپنی ایک انوکھی اور حیرت انگیز کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا۔ کہانی؟ کیسی کہانی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ایک سچی اور حقیقی کہانی جس کا تعلق مجھ سے اور شہزادی لتاس صاحبہ سے ہے۔ اس نے کہا۔ سچی اور حقیقی کہانی؟ ایسی کون سی سچی اور حقیقی کہانی ہے بندر میاں جس کا تعلق تم سے اور شہزادی صاحبہ سے ہے؟ وہ کہانی تم مجھے سنا دو، میں نے کہا۔ میں وہ کہانی تمہیں نہیں سنا سکتا اچھی لڑکی۔ اگر میں نے تمہیں وہ کہانی سنائی تو تم مصیبت میں گھر جاؤ گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک ہی کر دیں، بندر بنے شہزادے نے کہا اور میں ڈر گئی۔ مگر شہزادی صاحبہ میری بات پر یقین کر لیں گی؟ میں نے اس سے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ وہ تمہاری بات پر ضرور یقین کریں گی، انہیں یقین کرنا ہی پڑے گا ورنہ وہ سب ہو جائے گا جو میں نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس کے لہجے میں سخت بے چینی تھی۔ اچھا، میں شہزادی صاحبہ سے بات کروں گی۔ اس وقت رات ہے، میں دن کے وقت ان کے پاس جاؤں گی
اور انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا تو میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گی۔ میں نے اسے بے چین دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر شہزادی صاحبہ میں رات گئے تک اس سے باتیں کرتی رہی اور اس سے اس کے بارے میں اور اس ملک کے بارے میں پوچھتی رہی، اور بندر بنا شہزادہ فرسان گول مول انداز میں مجھے اپنے ملک کے بارے میں ہی بتاتا رہا۔ پھر میں واپس آ گئی۔ میں ساری رات نہیں سو سکی، اور پھر صبح ہوئی تو میں آپ کے پاس آنے کے لیے بے چین ہو گئی، اور پھر کنیز رقیہ کہتے کہتے رک گئی۔ اور پھر یہ کہ تمہاری آنکھ کھل گئی۔ بہت خوب رقیہ، تم نے اپنا خواب جس انداز میں سنایا ہے حقیقتاً کسی دلچسپ کہانی سے کم نہیں ہے۔ شہزادی لطاس نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے ہنس کر کہا، اور کنیز رقیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ گستاخی معاف شہزادی صاحبہ، میں نے آپ کو کہانی یا کوئی خواب نہیں سنایا، آپ کو سب کچھ سچ سچ بتایا ہے۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ سے مذاق کر رہی ہوں یا آپ کو کوئی خواب سنا رہی ہوں تو مجھے اجازت دیجیے میں اس بندر، میرا مطلب ہے بولنے والے بندر کو یہاں لا سکوں۔ جب وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ سے خود انسانوں کی طرح باتیں کرے گا تو آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا۔ اس نے قدرے ناراضگی برے انداز میں کہا، اور شہزادی لطاس سنجیدہ ہو گئی۔ کیا واقعی تم سنجیدہ ہو رقیہ؟ اور تم نے جو کچھ کہا ہے کیا واقعی وہ سب سچ تھا؟ شہزادی لطاس نے انتہائی حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کی پہلے کنیز اور بعد میں سہیلی ہوں شہزادی صاحبہ، اور کسی کنیز میں ایسی مجال کہاں جو آپ کے سامنے جھوٹ بولے، اس نے کہا، اور شہزادی لطاس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تعجب ہے، ایک بندر انسانوں کی طرح باتیں کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور مجھے کوئی انوکھی کہانی بھی سنانا چاہتا ہے جس کا تعلق اس کے اور میرے ساتھ ہے۔ کہاں ہے وہ بندر؟ جاؤ ابھی جاؤ اور اسے لے کر ہمارے پاس آؤ، جلدی۔ شہزادی لطاس نے جلدی سے کہا، اور کنیز رقیہ خوش ہو گئی۔ او شہزادی صاحبہ، میں ابھی گئی اور ابھی آئی، اس نے کہا، اور پلٹ کر تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ خوشی اور جلدی میں وہ شہزادی کو سلام کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شہزادی لطاس شاہی مسند سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور الجھن جیسے سبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کنیز رقیہ کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کر رہی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کا ذہن ابھی تک کسی طرح بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ کنیز رقیہ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو اکیلی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور شہزادی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شہزادی صاحبہ غضب ہو گیا، میرا شوہر بندر بنے ہوئے شہزادے فرسان کو بیچنے کے لیے شہر لے گیا ہے، اس نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او مگر تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ جتنے پیسے شہر میں جا کر اسے ملتے اس سے کہیں زیادہ ہم اسے دے دیتے۔ شہزادی لطاس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں اس وقت یہاں تھی، وہ میری غیر موجودگی میں اسے کہیں لے گیا۔ میں اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ شہزادی صاحبہ آپ سپاہیوں کو بلا کر حکم دیجئے وہ میرے شوہر کو جا کر شہر میں تلاش کریں اور بھورے بالوں والے بندر کو کہیں بیچنے نہ دیں۔ کنیز رقیہ نے جلدی جلدی سے کہا، اور شہزادی لطاس سوچ میں پڑ گئی۔ او نہیں، ٹھیک ہے، بلاؤ سپاہیوں کو۔ شہزادی لطاس نے سر جھٹک کر کہا، اور رقیہ سپاہیوں کو بلانے کے لیے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ چند سپاہیوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ شہزادی لطاس نے کنیز رقیہ سے اس کے شوہر کا نام اور حلیہ پوچھ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرے۔ اس کے پاس ایک بھورے بالوں والا بندر ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر اس بندر سمیت یہاں لے آئے۔ سپاہی شہزادی لطاس کا حکم سن کر سر ہلاتے ہوئے اور اسے سلام کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر وہ بندر تم سے باتیں کر سکتا تھا تو اس نے تمہارے شوہر کو کیوں نہیں روکا؟ وہ اسے بیچنے کے لیے شہر نہ لے جائے بلکہ میرے پاس لائے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد شہزادی لطاس نے پریشانی کے عالم میں کنیز رقیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس بات پر تو میں بھی حیران ہو رہی ہوں شہزادی صاحبہ، شہزادہ فرسان نے میرے شوہر کو اپنے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو آپ سے ملنے کے لیے سخت بے تاب ہو رہا تھا، میرے شوہر کے سامنے چپ چاپ چلا کیسے گیا؟ کنیز رقیہ نے شہزادی لطاس سے زیادہ پریشان لہجے میں کہا۔ ہو نہیں، تمہارا شوہر نہ جانے شہر کے کس حصے میں اس بندر کو بیچنے کے لیے گیا ہے، سپاہی اسے ڈھونڈ بھی پائیں گے یا نہیں؟
شہزادی لطاس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے آثار تھے اور وہ نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ پھر کافی دیر گزرنے کے بعد سپاہی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ شہزادی صاحبہ، ہم نے عبداللہ نامی شکاری کو شہر میں چاروں طرف تلاش کیا مگر وہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسے ایک بھورے بندر کو شہر سے باہر شمال کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم نے اپنے آدمی اس کے پیچھے بھیج دیے ہیں، جیسے اس کا پتہ چلا اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں گے۔ سپاہیوں کے سالار نے کہا اور شہزادی لطاس ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ شام تک کنیز رقیہ کے شکاری شوہر عبداللہ کا کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اس کی تلاش میں جانے والے دوسرے سپاہی بھی ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے۔ شہزادی لطاس اور کنیز رقیہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا شوہر اس بندر کو کسی دوسرے ملک میں بیچنے کے لیے لے گیا ہے، شہزادی لطاس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، اس کے پکڑے ہوئے جانور اور پرندے اسی ملک میں اچھے داموں بک جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک جانے کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ کنیز رقیہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ او نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بولنے والے بندر کو اسی ملک میں کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہو اور خود کسی دوسرے جانور یا پرندے کا شکار کرنے جنگل میں چلا گیا ہو، شہزادی لطاس نے کہا۔ او ہاں، یہ ممکن ہے، اور اگر ایسی بات ہے تب وہ رات تک ضرور لوٹ آئے گا شہزادی صاحبہ۔ اسے شکار ملے نہ ملے، رات وہ جنگل میں کبھی نہیں گزارتا، لوٹ کر سیدھا گھر واپس آتا ہے۔ اگر اس نے شہزادہ فرسان کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہے تو میں رات کو اس سے معلوم کر لوں گی، اور جس کے ہاتھ اس نے بندر کو فروخت کیا ہوگا اس سے واپس منگوا لوں گی، کنیز رقیہ نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم پھر گھر واپس چلی جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرو۔ وہ جیسے ہی واپس آئے اسے لے کر میرے پاس آ جانا، میں اس سے خود بات کروں گی، شہزادی لطاس نے کہا، اور کنیز رقیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ شہزادی لطاس کو سلام کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی لطاس اس عجیب و غریب بندر شہزادے کے متعلق سوچنے لگی، کیا واقعی وہ سچ مچ کا انسان ہے اور ملک اچان کا شہزادہ فرسان ہے؟ اگر وہ واقعی شہزادہ فرسان ہے تو انسان سے بندر کس طرح سے بن گیا؟ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اسے بھی جانتا تھا، اور کنیز رقیہ کے کہنے کے مطابق وہ اسے انوکھی اور حیرت انگیز کہانی سنانا چاہتا تھا جس کا تعلق شہزادی لطاس کے ساتھ بھی تھا۔ وہ حیرت انگیز اور انوکھی کہانی کیا ہو سکتی تھی، اور اس کہانی کا بھلا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اور پھر وہ ساری رات کنیز رقیہ کے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کرتا رہا تھا۔ پھر اس کے شوہر کو اس نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ بندر نہیں بلکہ انسان ہے؟ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے چلا کیوں گیا؟ شہزادی لطاس یوں سوچتی جا رہی تھی، اس کا ذہن الجھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹک کر سوچنا بند کر دیا اور اپنے پلنگ پر لیٹ کر بندر اور اس کی باتوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہزادی لطاس نے اپنے کمرے کے باہر موجود محافظوں سے کہہ دیا تھا جب اس کی کنیز رقیہ اور اس کا شوہر وہاں آئیں تو انہیں نہ روکا جائے، اور اگر وہ سو جائے تو اسے اسی وقت جگا لیا جائے۔ پھر شہزادی لطاس جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی، اچانک کمرے میں یک بارگی روشنی سی چمکی اور وہاں ایک نہایت خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس پری کے کندھوں پر چھوٹے چھوٹے نیلے رنگ کے پر تھے، اور اس نے سنہرے رنگ کا ایک نہایت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ پری کے سر پر ایک تاج بھی تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھڑی بھی دکھائی دے رہی تھی جس کے سرے پر ایک خوبصورت اور چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا۔ شہزادی لطاس کی آنکھیں بند دیکھ کر اس نے ستارے والی چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر نیم دائرے کی صورت میں گھمایا تو ستارے میں تیز چمک سی پیدا ہوئی، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے سینکڑوں چمکدار ستارے نکل کر پورے کمرے میں پھیلتے چلے گئے۔ شہزادی لطاس اور پری ان ستاروں میں چھپ گئی۔ لطاس، شہزادی لطاس، ہر طرف چمکدار ستارے پھیلنے کے بعد پری نے شہزادی لطاس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو پکارا، اور اس کی آواز سن کر شہزادی لطاس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، اور پھر اپنے سامنے خوبصورت پری اور ہر طرف چھوٹے چھوٹے چمکدار ستارے پھیلے ہوئے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک اٹھی اور گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو؟ شہزادی لطاس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پری کی طرف دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت اور خوف کی آمیزش تھی۔ میں نیلم پری ہوں شہزادی صاحبہ، اور پرستان سے آئی ہوں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔
نیلم پری پریستان سے، مگر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور یہ ستارے؟ شہزادی لتاس کے لہجے میں بے پناہ بکلاہٹ تھی، اور وہ حیرت اور پریشان زدہ نظروں سے چاروں طرف پھیلے ہوئے چمکدار ستاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ محافظ ستارے ہیں شہزادی صاحبہ، یہ میں نے اس لیے یہاں پھیلائے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے درمیان ہونے والی باتوں کو کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ نیلم پری نے نہایت نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ مگر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور تم نے مجھ سے ایسی کون سی بات کرنی ہے جس کے لیے تم نے یہاں ستارے پھیلا دیے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری باتیں نہ سن سکے؟ شہزادی لتاس کے لہجے میں ابھی تک گھبراہٹ تھی۔ ضروری بات ہے تو اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں شہزادی صاحبہ۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کمرے میں تنہا ہیں، مگر ہماری آواز کمرے سے باہر جا سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کمرے کے باہر موجود آپ کے محافظوں کو میرے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ اسی لیے میں نے محافظ ستاروں کا سہارا لیا ہے تاکہ ہماری آواز ان محافظوں تک نہ پہنچ سکے۔ اور آپ مجھ سے ڈریے نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئی، میں تو آپ کی مدد کرنے آئی ہوں۔ نیلم پری نے جواب دیتے ہوئے کہا، مدد کرنے؟ کیسی مدد کرنے آئی ہو تم میری؟ نیلم پری کی بات سن کر شہزادی لتاس کو حوصلہ ہوا اور اس نے حیرانی سے پوچھا، شہزادہ فرسان کو جانتی ہیں آپ؟ نیلم پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادہ فرسان کا نام سن کر شہزادی لتاس بری طرح سے اچھل پڑی۔ شہزادہ فرسان؟ وہی شہزادہ فرسان جو بندر بنا ہوا ہے، جو رات بھر میری کنیز رقیہ سے انسانوں کی طرح باتیں کرتا رہا تھا؟ شہزادی لتاس نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں، میں اسی شہزادہ فرسان کی بات کر رہی ہوں شہزادی صاحبہ۔ یہ درست ہے کہ وہ بندر آپ کی کنیز سے رات بھر باتیں کرتا رہا تھا، وہ بندر نہیں، اصل میں ملک اچان کا شہزادہ فرسان ہے، جسے جادو کے زور سے زگاٹا جادوگر نے بندر بنا دیا ہے۔ اور شہزادی صاحبہ، شہزادہ فرسان آپ کی جان بچانے کے لیے زگاٹا جادوگر کے ہاتھوں بندر بنا تھا، ورنہ زگاٹا جادوگر کی اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ نیلم پری نے کہا، اور شہزادی لتاس کی آنکھوں میں حیرانی پھیلتی چلی گئی۔ زکاٹا جادوگر اصل میں آپ کی جان کا دشمن ہے شہزادی صاحبہ، وہ آپ تک پہنچ کر کسی طرح آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، مگر شہزادہ فرسان ہر بار اپنی جان پر کھیل کر کسی نہ کسی طرح آپ کی جان بچاتا رہا۔ نیلم پری نے کہا، میری جان بچاتا رہا؟ کیا مطلب؟ میں تو شہزادہ فرسان کو جانتی بھی نہیں، میری جان کس طرح سے بچاتا رہا تھا؟ پری کی بات سن کر شہزادی لتاس نے حیران ہو کر پوچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، اصل میں زگاٹا جادوگر ایک بہت بڑا اور ظالم جادوگر ہے، مہان جادو جو تمام جادوؤں سے زیادہ طاقتور ہے۔ زگاٹا جادوگر یہ جادو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مہان جادو کو حاصل کرنے کے لیے جادوغار میں 40 ماہ کا چلہ کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ زگاٹا جادوگر نے یہ چلہ کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ مہان جادو چونکہ سب سے زیادہ طاقتور جادو ہے، اس لیے اسے حاصل کرنے والے کو انتہائی سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ صرف سامری جادوگر ہی یہ جادو حاصل کر سکا تھا، ورنہ سینکڑوں جادوگر یہ جادو حاصل کرنے کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ چلہ کاٹنے کے دوران زکاٹا جادوگر یہ تمام مراحل طے کرتا چلا گیا، مگر 39ویں مہینے کے آخری روز جب وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ایک ٹانگ پر کھڑا چلہ کاٹ رہا تھا اور چلہ مکمل ہونے میں صرف 1 ماہ رہ گیا تھا، تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ یہ بھی اس طلسم کا ایک مرحلہ تھا۔ کھچاؤ بڑھتا چلا گیا اور زکاٹا جادوگر کو یوں محسوس ہوا اس کی ریڑھ کی ہڈی کے تمام مہرے ٹوٹ جائیں گے۔ تکلیف جب ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے سہارا لینے کے لیے اپنا دوسرا پاؤں بھی زمین پر رکھ دیا۔ جیسے اس نے دوسرا پاؤں زمین پر رکھا، اس کی تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر چلہ ٹوٹ گیا۔ اب زگاٹا جادوگر کی ہلاکت یقینی ہو گئی تھی، مگر اس کی طاقتوں نے اسے فوری مرنے سے بچا لیا۔ مگر 1 ماہ یعنی 30 روز کے بعد اس کی ہلاکت یقینی ہو گئی تھی، تو جادو دیوتا کے اصول کے مطابق اسے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ ٹھیک 1 ماہ بعد کسی بھی وقت اس کے جسم میں آگ لگ جائے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر زکاٹا جادوگر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ جان کر کے اس کی زندگی کے صرف 30 روز باقی ہے۔ خوف سے اس کا برا حال ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے مختلف دیوتاؤں کے پاس بھاگنے لگا، مگر جادو دیوتا کے آگے کسی دیوتا کی نہیں چلتی تھی، وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔
تب زکاٹا جادوگر سیدھا جادو دیوتا کے پاس ہی گیا اور اس سے رو رو کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ پہلے تو جادو دیوتا اس کی بات نہ مانا، پھر اس نے زکاٹا جادوگر کی منت سماجت کرنے پر اس کی بات مان لی۔ اگر وہ اس کی 3 شرطیں پوری کر دیتا ہے تو اس کی ہلاکت روک دی جائے گی۔ زگاٹا جادوگر کو اپنی جادوئی طاقتوں پر بے حد ظلم تھا۔ اس نے شرائط سنے بغیر جادو دیوتا کے سامنے حامی بھر لی کہ وہ اس کی بتائی ہوئی شرائط ضرور پوری کرے گا۔ چنانچہ جادو دیوتا نے اسے اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ جادو دیوتا کی پہلی شرط کے مطابق زگاٹا جادوگر کو اس کے بت پر 100 جوان مرد، 100 جوان لڑکیوں اور 500 چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے ان کی بینٹ دینا تھی۔ دوسری شرط کے مطابق اسے کالے پہاڑ کے کالے غار میں جا کر اس غار کی کالی دلدل میں اترنا تھا۔ اس کالی دلدل کی تہہ میں ایک سیاہ رنگ کے بچھو کو تلاش کرنا تھا، اور تیسری شرط کے مطابق زکاٹا جادوگر کو ایک ایسی لڑکی تلاش کرنا تھی جس کی عمر عین اس روز 16 برس کی ہوتی جس روز زکاٹا جادوگر کی زندگی ختم ہونے میں ایک روز باقی رہ جائے۔ اس لڑکی کو طلسمی وادی میں موجود 3 ناگوں کی زہریلی غار میں ڈال دیا جائے۔ 3 خوفناک ناگ اس لڑکی کو کاٹ کر اپنا سیرا زہر اس لڑکی کے جسم میں ڈال دیں، اور جب لڑکی کے خون میں ان تینوں ناگوں کا زہر مل جائے تو زگاٹا جادوگر اس لڑکی کو مار کر اس کا زہریلا خون پی جائے۔ زگاٹا جادوگر کے مطابق یہ تینوں شرطیں بہت آسان تھیں۔ جادو دیوتا نے اس سے کہا تھا کہ وہ شرطیں خود پوری کرنے کے بجائے کسی انسان کو اپنے ساتھ ملا کر پوری کرائے۔ ایسا انسان جو بے حد نیک ہو، خوبصورت اور جوان ہو، جس کے ماتھے پر سرخ رنگ کے ستارے نما تل ہوں۔ وہ انسان اگر زگاٹا جادوگر کے ساتھ مل جائے تو زگاٹا جادوگر کی تینوں شرطیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اور شہزادی صاحبہ، ستارے جیسا سرخ تل ملک اچان کے شہزادے فرسان کی پیشانی پر تھا، جس کے بارے میں زکاٹا جادوگر کو اس کے جادو دیوتا نے ہی بتایا تھا۔ زکاٹا جادوگر شہزادہ فرسان کے ذریعے 700 انسان یعنی 100 جوان مرد، 100 جوان لڑکیوں اور 500 چھوٹے بچوں کو ہلاک کروا کر ان کے خون کا اپنے دیوتا کو غسل کروانا چاہتا تھا۔ پھر وہ اس کالے پہاڑ کی کالی غار میں موجود کالی دلدل سے کالا بچھو حاصل کرنے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ شہزادہ فرسان کو آپ کے پاس بھیج دیتا، جو آپ کو اغوا کر کے ہلاک کرنے کے لیے طلسمی وادی کی زہریلی غار میں لے جاتا۔ اس مقصد کے لیے زکاٹا جادوگر نے شہزادہ فرسان کو اس کے محل سے اغوا کر لیا اور اسے مجبور کرنے لگا، مگر شہزادہ فرسان ایک نیک اور شریف شہزادہ تھا۔ وہ زکاٹا جادوگر کی بات کیسے مان جاتا؟ دوسرے، وہ آپ کو ایک عرصے سے جانتا تھا اور آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لیا تھا، جو آپ کے والدین سے آپ کا رشتہ مانگنے کے لیے آنے ہی والے تھے، کہ شہزادہ فرسان ایک روز خود ہی اپنے محل سے غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے ایک جادوگر نے اغوا کیا ہے۔ شہزادہ فرسان بھلا یہ کیسے مان سکتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 700 بے گناہ انسانوں کو ہلاک کرے اور آپ کو یعنی شہزادی لتاس کو بھی مار ڈالے؟ زگاٹا جادوگر شہزادہ فرسان کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ کبھی اسے جلتے ہوئے آگ کے کنویں میں پھینک دیتا، کبھی اس پر جادوئی کوڑے برساتا، کبھی اس کے جسم پر لاتعداد زہریلے کیڑے چھوڑ دیتا جو شہزادہ فرسان کو کاٹ کاٹ کر آدموا کر دیتے، اور کبھی وہ شہزادہ فرسان کو گھوڑوں کے بیچ رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑاتا اور شہزادہ فرسان پتھریلی زمین پر گھسٹتا ہوا مرنے کے قریب پہنچ جاتا۔ مگر چونکہ زکاٹا جادوگر یہ سب جادوئی عمل کرتا تھا، اس لیے شہزادہ فرسان ہلاک نہیں ہوتا تھا۔ پھر زکاٹا جادوگر نے شہزادہ فرسان کو جادو کے ذریعے سے ایک بندر بنا دیا اور اسے 7 پلیت جانوروں کی ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر دیا، اور پھر اس نے شہزادے کو بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ مگر شہزادے فرسان کو مر جانا قبول تھا۔ یہ قبول نہیں تھا کہ وہ جادوگر کی ایک بھی شرط پوری کرتا، اس لیے وہ تکلیفیں سہتا رہا اور آپ کی جان بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر ایک روز اس نے پلیت جانوروں کی ہڈیوں سے بنا پنجرا توڑ دیا اور زگاٹا جادوگر کے محل سے بھاگ نکلا، جو کالے جنگل کے نیچے کہیں موجود تھا۔ کالے جنگل میں وہ آپ کی کنیز رقیہ کے شوہر کے شکار کے لگائے ہوئے پھندے میں پھنس گیا اور اسے بندر سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ شہزادہ فرسان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت اسی ملک میں ہے جس ملک کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی لتاس یعنی آپ ہیں، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس شکاری نے اسے پکڑا ہے وہ شکاری اس کنیز کا شوہر ہے، جو آپ کی خاص سہیلی بھی ہے۔
وہ خاموشی سے شکاری کے ساتھ چلا آیا کہ اسے ساری بات بتا کر کہے گا کہ وہ شہزادی لتاس کے پاس لے جائے۔ وہ اصل میں آپ سے مل کر یہ ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں اور 1 ماہ کے لیے کہیں جا کر چھپ جائیے تاکہ زکاٹا جادوگر آپ تک نہ پہنچ سکے اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور وہ خود ہی مر جائے۔ مگر جب کنیز نے اسے بتایا کہ وہ آپ کی یعنی شہزادی لتاس کی خاص کنیز ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اصل میں وہ زکاٹا جادوگر کا نام منہ سے نہیں نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جیسے ہی زکاٹا جادوگر کا نام لیتا، زکاٹا جادوگر آنے واحد میں وہاں پہنچ جاتا اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ دوسرے روز شکاری اسے پنجرے سے نکال کر جب بیچنے کے لیے شہر لے جانے لگا تو شہزادہ فرسان سمجھا کہ وہ اسے لے کر آپ کے پاس جا رہا ہے، مگر اس دوران زکاٹا جادوگر کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ 7 پلیت جانوروں کی ہڈیوں سے بنے ہوئے پنجرے سے شہزادہ فرسان باغ نکلا ہے، تو وہ اس کی تلاش میں بھی وہاں آ گیا۔ شکاری کے پاس اسے دیکھ کر زکاٹا جادوگر نے اس پر جلدی سے منتر پڑھ کر پھونک دیا تاکہ وہ انسانی آواز میں شکاری کو کوئی بات نہ بتا سکے۔ جادو سے اس بندر یعنی شہزادہ فرسان کی زبان بھی بند ہو گئی اور جادوگر نے اسے شکاری سے خرید لیا اور اسے دوبارہ اپنے محل میں لے جا کر پھر اس پنجرے میں بند کر دیا۔ نیلم پری کہتی چلی گئی، او واقعی بےحد حیران کن اور انوکھی کہانی ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے شہزادہ فرسان مجھ سے یہی سب کچھ کہنے کے لیے ملنا چاہتا تھا۔ پری کے خاموش ہوتے ہی شہزادی لتاس نے تحیر زدہ لہجے میں کہا، ہاں شہزادی صاحبہ، یہی سب کچھ شہزادہ فرسان آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور یہ انوکھی اور حیران کن کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ شہزادہ فرسان ایک بار پھر زکاٹا جادوگر کی قید میں جا چکا ہے۔ اب زکاٹا جادوگر کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس نے شہزادہ فرسان کو ڈرانے اور منانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر شہزادہ فرسان اس کی بات مانتا ہی نہیں۔ اسی لیے زکاٹا جادوگر نے شہزادہ فرسان کو منانے کے لیے اس پر آکاش جادو چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آکاش جادو کے ذریعے وہ شہزادہ فرسان کے دماغ کو اپنے قابو میں کر لے گا اور پھر اسے وہ جو حکم دے گا شہزادہ فرسان اس کے تابع ہو کر اس کا ہر حکم بجا لانے کا پابند ہو جائے گا۔ نیلم پری نے کہا، اور یہ سن کر شہزادی لتاس کی پیشانی پر لاتعداد بل بڑھ گئے۔ او، اس کا مطلب ہے اب شہزادہ فرسان نہ صرف 700 انسانوں کو بھی ہلاک کر دے گا بلکہ سیاہ بچھو والی شرط بھی پوری کر دے گا اور پھر مجھے بھی ہلاک کرنے کے لیے طلسمی وادی کے زہریلی غار میں لے جائے گا۔ اگر زکاٹا جادوگر شہزادہ فرسان پر جادو کر کے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتا ہے تو پھر یہ کام اس نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیوں بلا وجہ شہزادے کو اس قدر تکلیفیں اور اذیتیں دیں؟ شہزادی لتاس نے حیران اور پریشان ہو کر نیلم پری سے پوچھا۔ اس بات کی اجازت جادو دیوتا نے زکاٹا جادوگر کو پہلے نہیں دی تھی، مگر یوں یوں وقت گزرتا جا رہا تھا، زکاٹا جادوگر کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب جب کہ اس کی زندگی کے ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے زکاٹا جادوگر خاص طور پر جادو دیوتا سے اس بات کی اجازت لے کر آیا ہے تاکہ کسی طرح وہ جادو دیوتا کی بتائی ہوئی شرائط پوری کر سکے۔ نیلم پری نے جواب دیا اور شہزادی لتاس نے ہونٹ بھینچ لیے، مگر تم تو کہہ رہی ہو کہ تم پرستان سے آئی ہو، پھر تمہیں اس ساری باتوں کا کیسے علم ہوا اور اس معاملے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میرا مطلب ہے تم کیوں اس معاملے میں دلچسپی لے رہی ہو؟ شہزادی لتاس نے کچھ سوچ کر نیلم پری کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، شہزادی صاحبہ، زکاٹا جادوگر نے 100 سال انسانوں پر حکومت کی ہے۔ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس نے سینکڑوں نوجوان لڑکیوں اور بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون کا غسل کیا ہے۔ شیطان دیوتا اور جادو دیوتا کو بھی خوش کرنے کے لیے اس نے ان 100 سالوں میں انسانوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے ہیں، مگر اب اپنی زندگی کے باقی سال اسے پرستان میں جا کر گزارنے ہوں گے۔ جس طرح سے اس نے انسانوں پر ظلم کیے تھے، باقی زندگی میں وہ پرستان والوں کو ستائے گا، پریوں اور جنوں کے خون کا غسل کرے گا اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ہمارے معصوم بچوں کو ہلاک کرے گا۔ اسی لیے ہم بھلا کیسے چاہیں گے کہ زکاٹا جادوگر جیسا ظالم انسان زندہ رہے اور ہمارے پرستان میں آ کر ظلم و ستم کا بازار گرم کرے۔ اس لیے پرستان کی ملکہ نے ساری حقیقت جان کر مجھے خاص طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں اور آپ کو اپنے ساتھ پرستان لے جاؤں تاکہ زکاٹا جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور وقت پورا ہوتے ہی ہلاک ہو جائے۔
نیلم پری نے کہا، اوہ، تو تم مجھے اپنے ساتھ پرستان لے جانے کے لیے آئی ہو؟ شہزادی لتاس نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں شہزادی صاحبہ، پرستان کی ملکہ آپ کو 10 دن کے لیے ایسی پہاڑیوں میں لے جا کر چھپا دے گی کہ شہزادہ فرسان تو کیا، زکاٹا جادوگر اور اس کے جادو دیوتا بھی آپ کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ 10 روز آسانی سے گزر جائیں گے، زکاٹا جادوگر ہلاک ہو جائے گا تو آپ کو دوبارہ یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ نیلم پری نے جواب دیا، میں مانتی ہوں کہ میرے زندہ رہنے سے زکاٹا جادوگر جیسا ظالم اور بے رحم جادوگر ہلاک ہو جائے گا، مگر نیلم پری، تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ زکاٹا جادوگر زندہ رہنے کے لیے مجھے ہی نہیں، میرے ساتھ 700 اور انسانوں کو بھی شہزادہ فرسان کے ذریعے ہلاک کروانے والا ہے، جن میں مرد بھی ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی، اور 500 معصوم بچے بھی۔ مجھے ہلاک کرنے سے پہلے اسے زکاٹا جادوگر کی پہلی 2 شرطیں پوری کرنا ہوں گی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے سینکڑوں معصوم لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دوں؟ شہزادی لتاس نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، ہم آپ کی زندگی تو بچا سکتے ہیں شہزادی صاحبہ، مگر 100 مردوں، 100 نوجوان لڑکیوں اور 500 معصوم بچوں کو ان سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ وہ نہ جانے کب، کہاں اور کس کس کو جا کر ہلاک کر دیں، یہ جاننا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ نیلم پری نے جواب دیا، کیا کسی طرح یہ ممکن ہے کہ شہزادہ فرسان پر زکاٹا جادوگر کا جادو نہ چلنے دیا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ زکاٹا جادوگر اس کے دماغ پر کسی طرح قبضہ نہ کر سکے۔ شہزادی لتاس نے کچھ سوچتے ہوئے نیلم پری سے پوچھا، اگر زکاٹا جادوگر شہزادہ فرسان کو دوبارہ پکڑ کر نہ لے جاتا اور ہمیں اس کے بارے میں پہلے معلوم ہو جاتا کہ وہ زکاٹا جادوگر کے محل سے فرار ہو گیا ہے، تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم اسے بھی پرستان لے جاتے اور زکاٹا جادوگر اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا، مگر افسوس کہ ہمیں شہزادہ فرسان کے بارے میں اس وقت علم ہوا جب وہ دوبارہ زکاٹا جادوگر کے قبضے میں جا چکا تھا۔ نیلم پری نے بتایا، اور شہزادی لتاس نے ہونٹ بھینچ لیے، اور زکاٹا جادوگر کو 10 روز پہلے بھی ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادی لتاس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر پوچھا، ہلاک تو اسے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ہلاک ہونا اس قدر آسان نہیں ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ ایک بہت بڑا اور خطرناک ترین جادوگر ہے، جس کا مقابلہ انسان تو کیا، پرستان کے جن بھی نہیں کر سکتے، جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور خوفناک ہوتے ہیں۔ نیلم پری نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں ہے نیلم پری۔ اگر زکاٹا جادوگر کو مقررہ وقت سے پہلے ہلاک کیا جا سکتا ہے، کیوں نہ اسے ہی ختم کر دیا جائے؟ اس طرح نہ ہی وہ شہزادہ فرسان پر جادو کر پائے گا، نہ شہزادہ فرسان اس کے لیے کسی کو ہلاک کرے گا، اور نہ جادوگر زندہ رہ کر پرستان کا رخ کرے گا۔ شہزادی لتاس نے کہا، کیوں مذاق کر رہے ہیں شہزادی صاحبہ؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ زکاٹا جادوگر کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہے۔ اس جادوگر کی جان طلسمی وادی کے زہریلے غار میں موجود 3 ناگوں میں سے کسی ایک ناگ کے منہ میں موجود ایک سیاہ منکے میں ہے۔ اول تو طلسمی وادی میں جانا ہی ناممکن ہے، کیونکہ وہ نام ہی کی نہیں، سچ مچ کی طلسمی بلکہ موت کی وادی کہلاتی ہے، جہاں قدم قدم پر موت منہ کھولے کھڑی رہتی ہے۔ اس وادی میں ہر طرف زہریلے ناگ پھرتے رہتے ہیں، جن میں اس قدر زہر موجود ہے کہ ان کی سانسوں سے بھی زہر خارج ہوتا رہتا ہے، اور شہزادی صاحبہ، ان کی سانسوں سے نکلنے والے نیلے زہر نے اس وادی کو بھی بہت زہریلا کر دیا ہے۔ اس وادی میں اگر کوئی پرندہ بھی گزرنے کی کوشش کرے تو وہ ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس وادی کی نیلی زمین اور نیلی پہاڑیوں کے زہر میں اس قدر طاقت ہے کہ اگر وہاں کوئی ہاتھی بھی پاؤں رکھے تو وہ ایک لمحے میں پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اس زہریلے غار میں اس وادی سے بھی زیادہ زہر ہے، جس میں وہ 3 خوفناک ناگ رہتے ہیں۔ اس غار کا رنگ وادی کے نیلے رنگ سے زیادہ گہرا اور تیز ہے۔ اس غار میں اس قدر زہر ہے کہ ایک معمولی سی چونٹی بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ اس غار بلکہ اس وادی میں بھی ہر طرف موت ہی موت ہے۔ تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ غار کے 3 خطرناک ناگوں تک آپ کیسے پہنچ پائیں گی، اور یہ کیسے معلوم کریں گی کہ سیاہ منکا ان میں سے کس ناگ کے منہ میں ہے، جسے توڑ کر زکاٹا جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ نیلم پری کہتی چلی گئی، اور موت کی وادی کے بارے میں سن کر شہزادی لتاس واقعی پریشان ہو کر رہ گئی۔ واقعی اس لحاظ سے تو زکاٹا جادوگر کا ہلاک ہونا ناممکن ہے، مگر اوہ نیلم پری،
تم کہہ رہی ہو کہ زکاٹا جادوگر کی جان طلسمی نیلی وادی کے زہریلے غار میں موجود 3 ناگوں میں سے کسی ایک ناگ کے منہ میں موجود سیاہ منکے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے زکاٹا جادوگر اس وادی اور اس غار میں آتا جاتا رہتا ہوگا۔ اگر وہ وہاں آ جا سکتا ہے تو وادی اور غار کا زہر اسے کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچاتا؟ اس لحاظ سے اس وادی میں قدم رکھتے ہی کم از کم اس کے جسم کو تو پانی بن کر بہہ جانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں اس طلسمی وادی کو بھی زکاٹا جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے ہی بنایا ہو؟ شہزادی لتاس نے پہلے مایوسی سے پھر یکدم چونک کر نیلم پری سے پوچھا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، اس وادی کو خود زکاٹا جادوگر نے اپنی حفاظت کے لیے جادو کے زور سے ہی بنایا ہے۔ نیلم پری نے حیرانی سے شہزادی لتاس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ او نہیں، تب تو اس طلسمی اور زہریلی وادی میں جایا جا سکتا ہے اور وہاں جا کر ان ناگوں کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے جن میں سے کسی ایک ناگ کے منہ میں زکاٹا جادوگر کی جان والا سیاہ منکا موجود ہے۔ شہزادی نے پرخیال لہجے میں کہا اور نیلم پری چونک کر شہزادی لتاس کا منہ دیکھنے لگی۔ مگر کیسے شہزادی صاحبہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ نیلم پری نے حیرت کی شدت سے کہا۔ اس کی فکر تم چھوڑو نیلم پری، اور مجھے کچھ دن کی مہلت دے دو۔ مجھے یقین ہے کہ میں نہ صرف طلسمی وادی اور زہریلے غار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گی، بلکہ ان تینوں ناگوں کو مار کر جس کے منہ میں زکاٹا جادوگر کی جان والا سیاہ منکا ہوگا وہ بھی نکال لاؤں گی، اور زکاٹا جادوگر کو ہلاک کر کے آنے والی بڑی مصیبت سے نہ صرف سینکڑوں معصوم جانوں کو بھی بچا لوں گی، بلکہ پرستان کے گرد منڈلاتے ہوئے خطرے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ شہزادی لتاس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیلم پری اس کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے وہ شہزادی لتاس کی ذہنی حالت پر شک کر رہی ہو۔ مگر کیسے شہزادی صاحبہ؟ مجھے بھی تو بتائیے۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے زکاٹا جادوگر کو ہلاک کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نیلم پری نے چند لمحے شہزادی لتاس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں، اگر مجھے جبل بابا مل گئے تو واقعی زکاٹا جادوگر کو ہلاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ شہزادی لتاس نے بددستور مسکراتے ہوئے کہا۔ جبل بابا؟ یہ جبل بابا کون ہے؟ کیا وہ زکاٹا جادوگر سے بھی کوئی بڑے جادوگر ہیں؟ نیلم پری نے چونک کر پوچھا۔ وہ جادوگر نہیں ہے نیلم پری، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ایک نیک بزرگ ہیں، اور وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر موجود اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا نام تو کچھ اور ہے، مگر چونکہ وہ ہر وقت پہاڑ پر رہتے ہیں اس لیے ان کا نام جبل بابا پڑ گیا ہے۔ اور نیلم پری، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جو طاقتیں جبل بابا کے ساتھ ہیں ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا زکاٹا جادوگر تو کیا اس کے شیطان دیوتاؤں کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ شیطانی طاقتیں کالی ہیں اور اندھیرے میں رہتی ہیں، جن کو ختم کرنا روشنی کی طاقت کی ایک معمولی سی کرن کے لیے بھی بہت آسان ہوتا ہے، شہزادی لتاس نے کہا، اور نیلم پری حیران زدہ رہ گئی۔ او، اگر ایسا ہے تو آپ ابھی اور اسی وقت جبل بابا کے پاس جائیں شہزادی صاحبہ، اور ان سے کہیں کہ وہ ابھی طلسمی اور زہریلی وادی میں جائیں اور جا کر زکاٹا جادوگر کو ہلاک کر دیں۔ نیلم پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے پگلی، وہ زکاٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے خود تھوڑا ہی جائیں گے، وہ ہمیں اس وادی اور وادی میں جانے کا طریقہ کار بتائیں گے اور ہمیں وہ راستہ بتائیں گے جس سے کہ ہم زکاٹا جادوگر جیسے ظالم کو ہلاک کر سکیں۔ شہزادی لتاس نے اسے خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے شہزادی صاحبہ؟ کیا آپ کے ساتھ زکاٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی اور بھی جائے گا؟ نیلم پری نے بھولے پن سے پوچھا، اور شہزادی لتاس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیوں، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ شہزادی لتاس نے پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میں تو اس طلسمی وادی میں جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو یہاں پرستان کی ملکہ کے کہنے کے مطابق آپ کو اصل حالات سے آگاہ کرنے اور آپ کو پرستان لے جانے کے لیے آئی تھی۔ مگر آپ عجیب سی بات کر رہی ہیں کہ آپ جبل بابا کے ساتھ مل کر زکاٹا جادوگر کو ہلاک کر دیں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیلم پری نے پریشان زدہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا نیلم پری۔ تم اطمینان سے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زکاٹا جادوگر کبھی پرستان میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں اسے 10 روز سے پہلے ہلاک کر دوں گی، شہزادی لتاس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ نیلم پری چند لمحے پریشانی کے عالم میں شہزادی لتاس کی جانب دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ شہزادی لتاس سے ہاتھ ملا کر
وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی کمرے میں پھیلے ہوئے چمکدار ستارے بھی غائب ہو گئے اور شہزادی لتاس بستر پر بیٹھ کر ان سارے واقعات کو سوچنے لگی۔ اس نے دوسرے ہی روز جبل بابا سے ملنے کا ارادہ کر لیا اور سو گئی۔ دوسرے دن وہ کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے بورے پہاڑوں کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ جبل بابا بورے پہاڑوں پر ہی رہتے تھے۔ شہزادی لتاس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر صبح جبل بابا کی طرف جانے کے لیے نکلی تھی، اور پھر بورے پہاڑ چونکہ کافی دور تھے اسی لیے وہاں پہنچتے پہنچتے اسے دوپہر ہو گئی، اور پھر بورے پہاڑوں کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور اس پہاڑ پر چڑھنے لگی جس کی چوٹی پر اسے ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر وہ جھونپڑی کے قریب آ گئی۔ اندر آ جاؤ بیٹی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اندر سے ایک شفیق اور مہربان آواز سنائی دی اور شہزادی لتاس مسکراتے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ جھونپڑی میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک نہایت بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی داڑھی مونچھیں اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ جبل بابا تھے اور چٹائی پر جائے نماز بچھائے آنکھیں بند کیے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ شہزادی لتاس جبل بابا کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ اکثر جبل بابا کے پاس آتی رہتی تھی اور ان سے اچھی اچھی اور نیکی کی باتیں سیکھتی رہتی تھیں۔ وہ جب بھی ان کے پاس آتی جبل بابا اس کے آتے ہی اس طرح بلا لیتے جیسے انہیں اس کی آمد کا پہلے سے علم ہو۔ بزرگ جبل بابا کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جس کے دانوں پر وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ شہزادی لتاس ایک طرف خاموشی سے چٹائی پر بیٹھ گئی اور جبل بابا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جبل بابا نے عبادت ختم کر دی اور آنکھیں کھول دیں۔ انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر شہزادی لتاس نے احتراماً انہیں اٹھ کر سلام کیا، جس کا جبل بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بابا جی، جس طرح آپ میری ہر بات پہلے سے ہی جان لیتے ہیں اسی طرح میرا خیال ہے کہ آپ کو آج بھی علم ہو ہی گیا ہوگا میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ شہزادی لتاس نے جبل بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جبل بابا کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، جو اعتماد اور یقین تم میرے پاس لے کر آئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی کہ میں تمہارے اعتماد اور یقین کو ٹھیس پہنچاؤں۔ زکاٹا جادوگر کا ظلم و ستم واقعی انسانوں پر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے سینکڑوں معصوم انسانوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جبل بابا نے کہا۔ تب پھر جبل بابا، اس گناہ کو روکنے کے لیے زکاٹا جادوگر کا ہلاک ہونا بہت ضروری ہے نا؟ مجھے نیلم پری نے بتایا تھا کہ زکاٹا جادوگر کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہے۔ اس جادوگر کی جان ایک سیاہ رنگ کے ایک منکے میں ہے جو ایک طلسمی وادی کے زہریلے غار میں موجود 3 خوفناک ناگوں میں سے کسی ایک ناگ کے منہ میں موجود ہے۔ میں نے نیلم پری سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی مدد سے نہ صرف اس طلسمی اور زہریلی وادی میں جاؤں بلکہ زکاٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے زہریلے غار میں بھی جاؤں گی، اور ان 3 ناگوں کو مار کر ان میں سے جس کے منہ میں سیاہ منکا ہوگا نکال کر توڑ دوں گی، اور اس طرح زکاٹا جادوگر کو ہلاک کر دوں گی۔ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں گے نا؟ شہزادی لتاس نے جبل بابا کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں نہیں بیٹی، تم ایک نیک کام کرنے جا رہی ہو اور ایک شیطان سے خدا کی زمین کو پاک کرنے کا ارادہ کر چکی ہو، تو میں بھلا تمہاری مدد کیوں نہیں کروں گا؟ نیلم پری نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ زکاٹا جادوگر نے اپنی حفاظت کے لیے طلسمی وادی میں واقعی بے پناہ اور خوفناک انتظام کر رکھے ہیں۔ خاص طور پر اس کی طلسمی وادی اس قدر ہولناک اور خوفناک بلاؤں سے بری ہوئی ہے جس میں جانا کسی انسان تو کیا جن کے بس کی بات بھی نہیں۔ اس وادی کے طلسمات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں 3 ایسے مرحلوں سے گزرنا ہوگا جہاں سے تمہیں 3 ایسی چیزیں حاصل کرنا ہوں گی کہ تم آسانی سے طلسمی وادی میں داخل ہو جاؤ، زہریلے غار میں جانا تمہارے لیے مشکل نہ ہو، اور تم ان 3 ناگوں کو بھی ہلاک کر دو۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے تمہیں زکاٹا جادوگر کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اس کے پاس بے حد طاقتیں ہیں جس سے وہ تمہیں سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں ان تینوں چیزوں کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، جبل بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ اور وہ تینوں چیزیں کیا ہیں جن کا حصول میرے لیے اس قدر ضروری ہے کہ میں ان کے بغیر طلسمی وادی میں جا ہی نہیں سکتی؟ شہزادی لتاس نے پوچھا۔ سب سے پہلے تمہیں اندھے کنویں کے 2 اندھے اور گنجے بن مانس نما جنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ان گنجے بن مانس جنوں کو ہلاک کر کے
تمہیں ان کی کھال کا ایک ایک جوتا بنانا ہوگا۔ ان جوتوں کی مدد سے ہی تم زہریلی وادی اور زہریلے غار میں قدم رکھ سکو گی، ورنہ اس وادی میں قدم رکھتے ہی ایک لمحے میں تم جل کر بزم ہو سکتی ہو۔ ان جنوں کی کھالوں کے جوتے تمہیں تلسم وادی کی زہریلی زمین سے بچائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں پتال کی ناگن ملکہ کے پاس جانا ہوگا، جس سے تمہیں اس کا سبز لباس جس پر نیلے نقطے بنے ہوئے ہیں اور اس کا سانپ تاج حاصل کرنا ہوگا۔ اس خاص لباس کی وجہ سے تم اس تلسمی وادی کے سانپ کچھ نہیں کہیں گے، اور سانپ تاج سے ایسی روشنی خارج ہوگی جو اس وادی کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود سانپوں کو ہلاک کر دے گی۔ وہاں کی زہریلی ہوا بھی اس تاج کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تیسرے مرحلے میں تمہیں اندھے ریچھوں کے محل میں جا کر ان کے مقدس سنہرے دستے والا خنجر حاصل کرنا ہوگا، جس کے 2 پھل ہیں۔ اسی 2 پھلوں والے خنجر کی مدد سے تم زہریلے غار میں موجود ان تینوں ناگوں کو ہلاک کر سکتی ہو، جن میں سے کسی ایک ناگ کے منہ میں سیاہ منکا ہے۔ اس سیاہ منکے کو تم زمین پر مار کر توڑو گی تو زکاٹا جادوگر کی جان منکے سے نکل کر واپس اس کے جسم میں چلی جائے گی، اور زکاٹا جادوگر غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ تم اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھانا اور 2 پھلوں والے خنجر سے اس کی گردن کاٹ دینا، اور پھر اس کے پاس موجود اس سے اس کی سفید ہڈی چھین کر توڑ دینا۔ زکاٹا جادوگر ہلاک ہو جائے گا، اور اس کی طلسمی وادی اور زہریلا غار بھی ختم ہو جائے گا، اور دنیا پر لہراتا ہوا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور شہزادہ فرسان بھی بندر سے اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔ جبل بابا کہتے چلے گئے، اور ان کی باتیں سن کر شہزادی لتاس پرخیال انداز میں سر ہلانے لگی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے جبل بابا، مگر میں گنجے بن مانس جنوں کا مقابلہ کیسے کروں گی، اور ان کی کھالوں کے جوتے کیسے بناؤں گی، اور پتال کی ناگن ملکہ سے اس کا لباس اور سانپ تاج کیسے لوں گی؟ پھر میں یہ بھی نہیں جانتی کہ اندھے ریچھوں کا محل کہاں ہے۔ یہاں سے مجھے سنہرے دستے اور 2 پھولوں والا خنجر حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زکاٹا جادوگر کی طلسمی وادی تک کیسے پہنچوں گی؟ ان سلسلے میں آپ میری کیا رہنمائی کریں گے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شہزادی لتاس نے جبل بابا سے پریشانی کے عالم میں پوچھا، اور بوڑھے جبل بابا شہزادی لتاس کو ان مسئلوں کا حل بتانے لگے، جسے سن کر شہزادی لتاس بے حد خوش ہوئی۔ بزرگ بابا نے شہزادی لتاس کو ایک تلوار، ایک رومال اور ایک انگوٹھی دی، جس پر ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس تلوار سے تم گنجے بن مانس نما جنوں کا مقابلہ کرو گی، اور رومال جب تم اپنے سر پر رکھو گی تو تم سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ گی۔ تم سب کو دیکھ سکو گی، مگر تمہیں اس وقت تک کوئی نہیں دیکھ سکے گا جب تک تم اپنے سر پر سے رومال نہ اتار لو گی، اور یہ انگوٹھی بولنے والی انگوٹھی ہے۔ اگر کہیں تم پھنس جاؤ اور تمہیں کوئی راہ نہ سجائی دے تو اس انگوٹھی کو سامنے رکھ کر 3 بار میرا نام لے لینا۔ انگوٹھی بولنے لگے گی اور تمہیں ہر پریشانی کا حل بتا دے گی۔ جبل بابا نے تینوں چیزیں شہزادی لتاس کو دیتے ہوئے کہا، اور شہزادی لتاس نے بڑے احترام سے جبل بابا سے تینوں چیزیں لے لیں۔ پھر شہزادی لتاس کچھ دیر جبل بابا سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ان سے اجازت لے کر سلام کرتی ہوئی اٹھ گئی، اور جبل بابا کی جھونپڑی سے باہر آ گئی، اور پہاڑی پر سے اتر کر اس جگہ آ گئی جہاں اس نے اپنا گھوڑا چھوڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جانب اڑی جا رہی تھی۔